جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو صدمہ تو ہوتا ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس طرح سے بین کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پر ناشکری کے کلمات کیا کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ جوان میت ہو گئی تو خاتون بین کر رہی ہے، ربا تینوں ترس نہ آیا، ربا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تجھے رحم نہ آیا، تو کیا خدا بے رحم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا سنیے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، یا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، مختلف کلمات سے یہ حدیث ہے۔ جس نے منہ پر تماچے مارے، گریبان پھاڑا اور جاہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن صدمے میں یوں بے قابو ہو جانا کہ سینہ کو بھی کرنے لگ جاؤ، گریبان نوچو، بال نوچو، تو یہ کسی بھی سنجیدہ اور متین شخص کا طریق نہیں ہوتا، اور اسلام سنجیدگی کا درس دیتا ہے، متانت کا سبق پڑھاتا ہے اسلام۔ غم کے اظہار کے 4 طریقے ہیں، دل غم زدہ ہو، آنکھیں اشک بہائیں، زبان سے کچھ کہا جائے اور ہاتھوں سے سر پیٹا جائے، چہرے پہ تماچے مارے جائیں، گریبان نوچا جائے، سینہ کو بھی کی جائے۔ دل کا غم، آنکھوں کا غم، یہ رحمان کی طرف سے ہے، زبان کا غم اور ہاتھوں کا غم یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو دل غم زدہ ہو، آنکھیں اشک بہائیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو جب بتایا گیا تو تشریف لائے اور بیٹے کے سرہانے پہ کھڑے ہوئے، وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابراہیم دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ تو دل کا غم، آنکھوں کا غم یہ رحمان کی طرف سے ہے، زبان سے واہ ویلا، شور و غل، اور ہاتھوں سے کام لینا اور تماچے مارنا، گریبان نوچنا، بال نوچنا، یہ شیطان کی طرف سے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے تو آخری لمحات تھے ان کے، تو ان کی زوجہ محترمہ ان کو سنبھالے ہوئے تھی، حتیٰ کہ حضرت ابو موسیٰ کا سر ان کی بیوی کی آغوش میں تھا، گود میں تھا۔ تو جب شوہر ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا اور نبض کمزور پڑنے لگی، تو حضرت ابو موسیٰ کی بیوی نے چیخ ماری، تو حضرت ابو موسیٰ نے اس حالت میں ہی اپنی بیوی کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، تو نے وہ سنا نہیں جو میرے حضور نے فرمایا تھا؟ تو وہ فوراً خاموش ہو گئی اور بالکل ان کی وہ کیفیت جو تھی وہ سنبھل گئی۔ تو ہمارے دین نے ہمیں تلقین کی کہ جب صدمہ آئے، جب تکلیف آئے، جب اذیت پہنچے تو متانت کے ساتھ اس وقت بھی رہا جائے۔ دل غم زدہ ہو، اس پہ اختیار نہیں ہے، آنکھیں اشک بہائیں، اس پہ اختیار نہیں ہے، لیکن زبان واویلا کرے اور کلمات کفریہ اور ناشکری کے کلمات زبان سے سرزد ہوں، اپنے بال نوچیں، سر کے بال کٹوا دیں، جس طرح کہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، گریبان پھاڑ دیا جائے اور تماچے مارے جائیں، سینہ کوٹا جائے، تو یہ ہمارا دین ہمیں اس سے منع کرتا ہے، اس سے روکتا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے اتنی سخت وعید فرمائی کہ وہ ہمارے سے ہے ہی نہیں، اس کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے، چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ خوشی کا موقع ہو تو پھول نہ جائے کہ شریعت کا اس وقت بھی پاس نہ رہے۔ بیٹے کی شادی ہے، عقیقہ ہے، ولیمہ ہے، کوئی عہدہ منصب مل گیا ہے، الیکشن جیت گیا ہے، تو شریعت کا پاس ہی نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جی بیٹا خوشی کا موقع ہے، مسرتوں کا ہجوم ہے، جو مرضی کرے، اور دوسری جانب غم آئے تو زبان سے ناشکری کے کلمات